السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم کے 6 روزے اسلام میں مستحب یعنی نفل عبادت ہیں جو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ ان روزوں کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ چند مستند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ روزے ایسے ہیں جیسے کہ پوری سال کے روزے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور 1164 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو وہ روزے ایسے ہیں جیسے کہ پوری عمر کے روزے۔ یہ حدیث مسند احمد 23,008 اور سنن ابن ماجہ 1715 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، چنانچہ جس نے رمضان المبارک کے 1 مہینے روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھے، تو 30 روزے اس کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 300 روزے ہو گئے جو 10 مہینے کے ہو گئے۔ اسی طرح شوال المکرم کے 6 روزے اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے تو 60 روزے ہو گئے، تو گویا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس نے 360 روزے رکھے، گویا کہ پورے سال کے روزے اس نے رکھے۔ ان روزوں کی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت، بندے کے رمضان کے بعد بندے کی عبادت کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ نمبر 2، دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ بندہ ان روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ آخرت میں بندے کا اجر ان روزوں کی وجہ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول ان روزوں کے متعلق میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے اور ان روزوں کے رکھنے کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور آپ کی ایک عبادت اور آپ کے طریقے کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان روزوں کا اہتمام فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدرجہ اتم ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ امام نووی اور دیگر محدثین کرام رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت ان روزوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین رحمہم اللہ بھی ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سعید ابن مسیب، امام شافعی اور دیگر تابعین رحمہم اللہ ان روزوں کو نہ صرف رکھتے تھے بلکہ ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ آج صلحائے امت بھی ان روزوں کو رکھا کرتی ہے۔ ان روزوں کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان روزوں کے رکھنے کا طریقہ
یہ بیان کیا گیا ہے یہ نفلی روزے ہیں۔ نمبر 1، ان روزوں کو شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل یکے بعد دیگرے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے رمضان المبارک کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ روزے رکھے جائیں، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے کسی نے شوال المکرم کے روزوں کو پہلے رکھ لیا تو کوئی